دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ دل کی باتیں لے کر۔ آپ میری فیملی ہیں، ہمیشہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کرتی رہوں گی جب تک یہ سانس چل رہی۔ دل کی بات ایسی ہے کہ میں ہمیشہ ماں کے ٹاپک میں بات کرتی ہوں، تو مجھے کچھ سوال کیے گئے کہ آپ ماں کی ہی بات کیوں کرتی ہیں جبکہ کردار باپ کا بھی اتنا ہی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ باپ کا نام تیسری بار آیا، 2 بار ماں کا نام آیا اور تیسری بار باپ کا نام آیا۔ کردار بے شک ان کا بھی بہت اونچے درجے کا ہے، کیونکہ باپ نہ ہوتا تو اولاد دنیا میں کیسے آتی، ایک ماں کو جنت کیسے ملتی، ایک ماں کو ماں کا درجہ کیسے ملتا۔ کیریکٹر بہت بڑا ہے، لیکن احساس اتنا نہیں ہے جتنا ایک ماں میں ہوتا ہے۔ میں ان کو غلط نہیں کہتی، لیکن ٹاپک اس لیے ان کو نہیں اس پہ بات کرتی کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ماں کی تعریف کے لیے، تو یہ بات لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے کہ یہ الفاظ میں یہ لفظ والد کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتی کہ ان کی شان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ مجھے ان کا کردار اگر میں اپنے اینگل سے اس کو دیکھوں ماپوں تو کچھ کم لگتا ہے۔ میری اپنی سوچ ہے، دنیا کی اپنی سوچ ہے۔ فرض بہت بڑا لگا دیا ان کے ذمہ، والد کے۔ والد کے بغیر دنیا میں کوئی حال نہیں ہوتا انسان کا۔ والد نہ ہو تو انسان کی پہچان نہیں ہے۔ بہت بڑا کریکٹر انسان کو دنیا میں لانے کا، لیکن اس میں ایک فرض جو تعینات کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا گیا کہ آپ نے ان کو پالنا ہے، باہر سے کما کے لا کے دینا اور ان کو پالنا ہے۔ لیکن وہ جو لفظ ہے نا پالنے کا، وہ ایک ماں ہی صرف پورا کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات والد بھی اپنا یہ پالنے والا جو لفظ ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ماں کبھی بھی بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ چھوڑ کے گئی ہے تو اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ مجبوری میں کچھ مائیں ایسے کر لیتی ہیں تو بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن وہ ساری زندگی اس بات کے لیے پچھتاتی ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا، کس بات کی سزا دی۔ باپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں نے ان کو جنم دیا، ان کو پالا نہیں، ان کو چھوڑ کے چلا گیا، کبھی پچھتاوا نہیں۔ میں نے اپنی جرنی میں کبھی کسی والد کو اس ٹاپک پہ یا اس بات پہ کبھی پچھتاوا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں نے ان بچوں کو کیوں چھوڑا۔ میں تمام وہاں پہ بھی میرا وہی جواب ہے کہ تمام والد ایک جیسے نہیں ہوتے، میں مانتی ہوں اس چیز کو، لیکن میجورٹی میں نے دیکھا یہ چیزیں کہ والد اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ میرا یہ آپ سے سوال ہے، جتنا میرے پاس نالج ہے اس کے مطابق بات کر رہی ہوں کہ روز قیامت والے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، والد کا نام وہاں پہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیریکٹر بہت بڑا ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے، لیکن والد نے ہمیشہ اپنا کریکٹر جو ہے وہ بخوبی سے نہیں نبھایا، ایمانداری سے نہیں نبھایا، لیکن والدہ جو ہوتی ہے وہ اپنا کریکٹر بڑی ایمانداری سے نبھا رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں، اس بچے کی پرورش میں نے کرنی ہے، میری ذمہ داری، میں اس کو دنیا میں لاؤں گی۔ کبھی بھی بلیم نہیں کرتی کہ تو نے مجھے اس دنیا میں لایا۔ یہ میں شوہر کو نہیں کہتی کہ اس بچے کو آپ نے لایا اس دنیا میں، میرا کیا ہے اس میں، میں چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ نہیں، وہ کبھی یہ بات نہیں کہتی۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے میرے بچے، میرے بچے، آخری سانس تک یہ لفظ ایک ماں کی زبان پر ہوتا ہے، میرے بچے۔
میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کسی والد کو چھوڑ کے جاتے اور کہتے وہ میرے بچے. وہ ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں اپنی بیوی سے، تیرے بچے. باپ اگر لڑتا ہے والدہ سے تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہے تیرے بچے تو نے پیدا کیے، سنبھال پال جو مرضی کر. کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ نے دیا تھا فرض، اللہ نے ڈالا ہے، ماں ہی اکیلی کیوں نبھائے؟ والد کے دل میں یہ احساس کیوں نہیں آیا جبکہ دونوں کا کریکٹر ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا کر بھیجا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک جوڑا دنیا میں آئے، ایک انسان دنیا میں آئے. مطلب دونوں کا کریکٹر تھا، لیکن بوجھ ایک پر ہی کیوں؟ یہی وہ وجہ تھی کہ ماں نے اپنے کریکٹر کو بخوبی نبھایا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی تنگ نہیں آئی مجھ سے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پر بوجھ ہے، کبھی یہ نہیں کہا کب ان سے جان چھوٹے گی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑے ہو کے کیا مجھے کھلائیں گے. نہیں، بالکل نہیں. ایک ہی لگن، ایک ہی جنم ہوتا ہے کہ مجھے ان کو پالنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور کسی قابل بننا ہے. اسی کشمکش میں، اسی جد و جہد میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنی شخصیت کہاں پر ہے، میں کون ہوں، کیا تھی. بس یہ یاد ہوتا ہے کہ ایک ماں ہوں اور یہ میرے بچے ہیں اور مجھے ان کے لیے یہ کرنا ہے. اب یہ جذبہ کمپیئر کرے والد کے جذبے سے، مجھے نہیں لگتا کہ 50% بھی اس کے ساتھ میچ ہوگا. 99% تو بہت دور کی بات ہے، 50% بھی میچ نہیں ہوتا. قدرتی ہے یہ چیزیں، اسی لیے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور والد کے نہیں ہے کہ وہ اپنے فرضوں کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. ماں اپنے فرض کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. ماں کے لیے وہ اس کی دنیا ہے، اولاد، لیکن والد دنیا کے لیے اولاد کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. برائی نہیں کر رہی میں، کریکٹر کی ڈیفینیشنز بتا رہی ہوں. ایک ہی فرض لگایا تھا، اس کو تو بخوبی سنا. ہزاروں فرض ماں پر لگائے اور بخوبی نبھایا اس کو. والد کے بغیر انسان میں دنیا میں اس کا نام نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں. والد کی پہچان نہ ہو تو گالی بن جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بس اس لیے میں بات بہت کم کرتی ہوں والد کی، اور والدہ کی بات بہت زیادہ کرتی ہوں، اور یہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ والد کے لیے کون سے الفاظ یوز کروں، کیا تعریف کروں ان کی، کیا کہوں ان کی. مرد ہونے کا ثبوت ہے یہ والد کے لیے کوئی الفاظ بناؤں. سوچتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، لیکن ماں کے لیے جب بولتی ہوں تو تھکتی نہیں ہوں. دل چاہتا ہے کنٹینیو چلتی ہے یہ زبان، اس کو کوئی روکے نہ، اس کو کوئی ٹوکے نہ. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عورت کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ اپنے شوہر کو کرتی. مجھے لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سجدہ اس کے بعد کسی کو ہوتا تو ایک ماں کو ہوتا. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. پلیز 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 اس کو شیئر کیجیے تاکہ میری آواز ہر عورت کے دل تک پہنچے، جن کے دل سو چکے ہیں، جن کو محسوس ہو رہا ہے ان کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے.
اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.